أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کی زوجہ سے کسی نے کہا، ہمیں حاتم طائی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، حاتم طائی کا ہر کام عجیب تھا۔ ایک مرتبہ قحط سالی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زمین نے بالکل سبزہ نہ اگایا، آسمان سے پورا سال بارش نہ ہوئی۔ بھوک اور کمزوری نے دودھ پلانے والیوں کو دودھ پلانے سے روک دیا۔ اونٹ سارا دن پانی کی تلاش میں پھرتے، لیکن انہیں ایک قطرہ پانی نہ ملتا۔ ہر ذی روح بھوک پیاس سے بے تاب تھا۔ ایک رات سردی نے اپنا پورا زور دکھا رکھا تھا، اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہ تھا۔ ہمارے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بچوں کی آہ و بکا سن کر ایک کو حاتم طائی اور دوسرے کو میں نے گود میں اٹھا لیا۔ ہم انہیں کافی دیر تک بہلاتے رہے، لیکن بھوک نے ان کا برا حال کر رکھا تھا۔ بالآخر رات کافی دیر بعد تھک ہار کر دونوں بچے سو گئے۔ ہم نے انہیں ایک چٹائی پر لٹا دیا، پھر تیسرے کو بہلانے لگے۔ بالآخر وہ بھی سو گیا۔ حاتم طائی نے کہا، آج نہ جانے مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی۔ پھر وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ رات کی سیاہی کو آسمان پر چمکنے والے ستارے دور کر رہے تھے۔ جنگلی جانوروں کے چیخنے کی آوازیں فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ ہر چلنے والا مسافر ٹھہر چکا تھا۔ رات کا پرہول منظر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اچانک ہمارے گھر کے باہر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ حاتم طائی نے بلند آواز سے کہا، کون ہے؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، ہمارے ساتھ یا تو کسی نے مذاق کیا ہے یا کوئی دھوکہ ہونے والا ہے۔ میں باہر گئی اور حالات کا جائزہ لے کر واپس آئی تو حاتم طائی نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، آپ کی فلاں پڑوسن ہے۔ اس کڑے وقت میں آپ کے علاوہ کوئی اور اسے نظر نہ آیا۔ جس کے پاس جا کر پناہ لیتی ہے، اپنے بھوکے بچوں کو آپ کے پاس لائی ہے۔ وہ بھوک سے اس طرح بلبلا رہے تھے جیسے کسی جانور کے بچے چیختے ہیں۔ یہ سن کر حاتم طائی نے کہا، اسے جلدی سے میرے پاس لاؤ۔ میں نے کہا، ہمارے اپنے بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں، انہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، تو پھر بیچاری پڑوسن اور اس کے بچوں کی ہم کیا مدد کریں گے؟ حاتم طائی نے کہا، خاموش رہو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا اور ان سب کا پیٹ بھرے گا۔ جاؤ جلدی سے اس دکھیاری ماں کو اندر بلا لاؤ۔ میں اسے بلا لائی۔ اس غریب نے 2 بچے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور 4 بچے اس سے لپٹے اس کے پیچھے اس طرح آ رہے تھے جیسے مرغی کے بچے مرغی کے گرد جمع ہو کر چلتے ہیں۔ حاتم طائی نے انہیں کمرے میں بٹھایا اور گھوڑے کی طرف بڑھا۔ برچھی سے گھوڑا ذبح کر کے آگ جلائی۔ جب شعلے بلند ہونے لگے تو چھری لے کر گھوڑے کی کھال اتاری۔ پھر اس عورت کی طرف چھری بڑھاتے ہوئے کہا، کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر مجھ سے کہا، تم بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی جگا دو تاکہ وہ بھی اپنی بھوک مٹا سکیں۔ ہماری پڑوسن تھوڑا تھوڑا گوشت کھا رہی تھی۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتے ہوئے حاتم طائی نے کہا، کتنی بری بات ہے کہ تم ہماری مہمان ہو کر تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے قریب ہی ٹہلنے لگا۔ ہم سب کھانے میں مصروف تھے اور حاتم طائی ہماری جانب دیکھ رہا تھا۔ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن بخدا حاتم طائی نے ایک بوٹی بھی نہ کھائی، حالانکہ وہ ہم سب سے زیادہ بھوکا تھا۔ صبح زمین پر ہڈیوں اور کھروں کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔